نیکی ہر زمانے میں برکت والی ہوتی ہے، نیکی کا نور ہر زمانے میں انسان کو ملتا ہے، اور ہمیں حکم بھی ہے کہ ہم کسی مہینے کے پابند نہیں ہے، کسی موسم کے پابند نہیں ہے، ہر وقت ہر آن اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن اللہ نے اپنے کرم سے کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو ایسی برکتیں عطا فرمائی ہے، اس میں محنت کرنے میں جو اجر و ثواب ہے نا، وہ عام دنوں میں کرنے میں نہیں۔ عمرہ اور حج دونوں عبادتیں ہیں، لیکن حج کا ثواب عمرے سے بھی زیادہ ہے۔ حج کا ثواب کیا ہے؟ عمرے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ زندگی میں 10 عمرے کرو، شوال میں عمرہ کرے آپ، پھر اس کے بعد حج کے مہینے میں تو جانے نہیں دیتے، حج کے مہینے میں نہیں ہے عمرہ، حاجی کے لیے ہے، تو اس کے بعد جو ہے پورے مہینوں میں آپ عمرے کرو، عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ جتنے اخلاص سے کریں گے، جتنی دلجوئی سے کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن وہی آپ رمضان میں جا کے عمرہ کرو، کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے حج کا ثواب ہے، حج کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کریں، کیوں؟ اللہ نے رمضان کی گھڑیوں کی برکتوں کو بڑھا دیا۔ اگر کوئی بندہ نادانی میں اس رمضان میں بھی عبادت نہیں کرا ہے تو اس کے پاس 4 دن ہے، 4 دن ہے اپنی غلطی کی تلافی کرنے کی۔ یہ بھاگنے کا وقت نہیں ہے۔ اکثر ہمارے پاس غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی غلطی ہوتی یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم مسجدیں چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ آپ مارکیٹ جائیں، کپڑا خریدیں، دیگر جو آپ کے کام ہیں، عید کی تیاری کریں آپ، لیکن اس کا وقت کم کریں، عبادت کا وقت زیادہ کریں، کیونکہ یہ رمضان جا رہا ہے نا، یہ رمضان جتنی برکتیں دے کر آپ کو جائے گا، رمضان کے بعد اگلا رمضان ملے یا نہ ملے اللہ کو معلوم۔ اور آپ رمضان کے بعد ویسی عبادت کریں گے تو اجر و ثواب تو ملے گا، مگر ایسا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اتنی برکتیں نہیں ملے گی۔ اسی لیے بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ بڑی فکر مند رہتے تھے۔ ہم کتنے دن تیاری کرتے صاحب رمضان کی؟ بڑی مشکل سے 2 دن پہلے تیاری کرتے ہوں گے رمضان کی، آنے کا رمضان آتا بولے تو 1-2 دن پہلے تیار رہتے، پھر 10 دن کے بعد رمضان کو چھوڑ دیتے، پھر ایک دم کیا ہے آخری عشرے کے، اب 27 ہونے کے بعد عید کی تیاری کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ بالکل غلط طریقہ۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پورا سال رمضان کا اہتمام فرماتے تھے، پورا سال رمضان کا اہتمام فرماتے تھے۔ 6 مہینے رمضان آنے سے پہلے، 6 مہینے رمضان کے جانے کے بعد، رمضان آنے سے پہلے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، عبادتوں کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے، خیر کرتے ہوئے، مولا اپنے کرم سے عمر میں برکت دے، ہمیں رمضان عطا فرما۔ 6 مہینے سے دعا کرتے تھے، 6 مہینے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، رمضان سے پہلے کے 6 مہینے دعاؤں میں گزر جاتے تھے۔ ہر عبادت کے بعد دعا ہوتی تھی کہ مولا ہماری عبادتوں کو قبول کر، اپنے کرم سے عمر میں برکت دے، رمضان عطا فرما، رمضان دے۔ اور جب رمضان آ جاتا تو خوب عبادت کرتے، ایسی عبادت کے تصور سے بالا تر عبادت، ساری چیزوں سے کٹ جاتے وہ، اور عبادت بس، قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، اعتکاف ہے، ایک کے بعد ایک مختلف نوعیتوں کی عبادتیں کرتے 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 جب رمضان گزر جاتا تو پھر 6 مہینے دعا کرتے کہ مولا جو رمضان میں ہم نے عبادتیں کی ہیں اس کو قبول فرما۔ آتے وقت 6 مہینے استقبال ایسا کرتے کہ اس کی آمد کا انتظار کرتے، دعائیں کرتے، رمضان گزر جانے کے بعد اس کی فکر میں پھر 6 مہینے رہتے کہ مولا تو نے اپنی توفیق سے جو رمضان عطا فرمایا تھا اس رمضان کو قبول فرما لے، اس رمضان کو قبول فرما لے۔ کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ ایک رمضان جو ہے نیکیوں میں کتنا فرق لاتا ہے، انسان کی زندگی درجات میں کتنا فرق ہو جاتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ رمضان جو ہے کتنا کم وقت میں بندے کو کتنا رب سے قریب کر دیتا ہے، یہ صحابہ کو معلوم۔